مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان منافقوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں جو اللہ ان کے نور کو لے گئے، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ سامعین، بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منافقین کی مثال۔ مثال کو عربی میں مثیل بھی کہتے ہیں، اس کی جمع امثال آتی ہے، جیسے قرآن میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ، یعنی مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جنہیں صرف عالم ہی سمجھتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافق جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور اندھے پن کو بینائی کے بدلے مول لیتے ہیں، ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں آگ جلائے، اس سے دائیں بائیں کی چیزیں اسے نظر آنے لگیں، اس کی پریشانی دور ہو اور فائدے کی امید بندھے کہ دفعتاً آگ بجھ جائے اور ایک لخت اندھیرا چھا جائے، نہ تو نگاہ کام کرے، نہ راستہ معلوم ہو سکے، اور باوجود اس کے وہ شخص خود بہرا ہو، کسی کی بات کو نہ سن سکتا ہو، گونگا ہو، کسی سے دریافت نہ کر سکتا ہو، اندھا ہو جو روشنی سے کام نہ چلا سکتا ہو۔ اب بھلا یہ کیسے راہ پا سکے گا؟ ٹھیک اسی طرح یہ منافق بھی ہیں کہ ہدایت کو چھوڑ کر یہ راہ گم کر بیٹھے اور بھلائی کو چھوڑ کر برائی کو چاہنے لگے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان قبول کر کے کفر کیا تھا، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ بصراحت موجود ہے۔ واللہ عالم۔ رازی نے اپنی تفسیر میں سدی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی نقل کیا ہے، پھر کہا ہے کہ یہ تشبیہ بہت ہی درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے تو ان منافقوں کو نور ایمان حاصل ہوا، پھر ان کے نفاق کی وجہ سے وہ بجھ گیا اور یہ حیرت میں پڑ گئے، اور دین کی حیرت سے بڑی حیرت اور کیا ہوگی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی یہ مثال بیان کی گئی ہے انہیں کسی وقت بھی ایمان نصیب ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ پہلے فرمان باری تعالیٰ گزر چکا ہے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی گو یہ زبان سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، مگر حقیقتاً یہ ایماندار نہیں۔ لیکن ٹھیک بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ان کے کفر و نفاق کے وقت کی خبر دی گئی ہے، اس سے ان کا انکار نہیں ہوتا کہ اس حالت کفر و نفاق سے پہلے کبھی انہیں ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ ممکن ہے ایمان لائے ہوں پھر اس سے ہٹ گئے اور اب دلوں پر مہریں لگ گئی ہوں۔ دیکھیے اور جگہ قرآن کریم میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، پھر ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مثال میں روشنی اور اندھیرے کا ذکر ہے، یعنی کلمہ ایمان کے ظاہر کرنے کی وجہ سے دنیا میں کچھ نور ہو گیا، لیکن کفر کے چھپانے کی وجہ سے پھر آخرت کے اندھیروں نے گھیر لیا۔ ایک جماعت کی مثال شخص واحد سے اکثر آیا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ وہ منافق آپ کی طرف آنکھیں پھیر پھیر کر اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح وہ شخص جو سکرات یعنی موت کی بے ہوشیوں میں ہو۔ اور اس آیت کو بھی دیکھیے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تم سب انسانوں کو پیدا کرنا اور مار ڈالنے کے بعد پھر زندہ کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ایک جان کا دوبارہ زندہ کرنا۔ تیسری جگہ تورات کو سیکھ کر عملی عقیدہ اس کے مطابق نہ رکھنے والوں کی مثال میں کہا گیا ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی یہ یہود کے علماء باوجود اپنے اوپر علم کی کتابوں کو لاد کر بھی گدھے کے مانند ہیں جو کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ ان سب آیات میں جماعت کی مثال ایک سے دی گئی ہے، اسی طرح مذکورہ بالا آیات میں منافقوں کی جماعت کی مثال ایک شخص سے دی گئی۔ بعض کہتے ہیں تقدیر کلام یوں ہے مثل قصتهم كمثل قصة الذين استوقدوا نارا، یعنی ان کے واقعے کی مثال ان لوگوں کے واقعے کی طرح ہے جو آگ روشن کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ آگ جلانے والا تو ایک ہے لیکن جلاتا ہے ایک جماعت کے لیے جو اس کے ساتھ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں الذی یہاں معنی میں الذین کے ہے،
جیسے کہ شاعروں کے شعروں میں بھی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں خود مثال میں بھی واحد کے صیغے کے بعد ہی جمع کے صیغے بھی ہیں، بنورہم اور ترکہم اور لا یرجعون ملاحظہ ہوں، اور اس طرح کلام میں اعلیٰ فصاحت اور بہترین خوبی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے، اس سے مطلب یہ ہے کہ جو نور نفع دینے والا تھا وہ تو ان سے ہٹا لیا، اور جس طرح آگ کے بجھ جانے کے بعد تپش اور دھواں اور اندھیرا رہ جاتا ہے، اسی طرح ان کے پاس نقصان پہنچانے والی چیز یعنی شک و کفر و نفاق رہ گیا۔ نہ تو راہ راست کو خود دیکھ سکیں، نہ دوسرے کی بھلی بات سن سکیں، نہ کسی سے بھلائی کا سوال کر سکیں۔ اب پھر لوٹ کر ہدایت پر آنا محال ہو گیا۔ اس کی تائید میں مفسرین کے اقوال سنیے۔ ابن عباس، ابن مسعود اور بعض اور صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، رسول اللہ کے مدینہ تشریف لانے کے بعد کچھ لوگ اسلام لے آئے مگر پھر منافق بن گئے۔ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اندھیرے میں ہو پھر آگ جلا کر روشنی حاصل کرے اور آس پاس بھلائی برائی دیکھنے لگے اور معلوم کرے کہ کس راہ میں کیا ہے، کہ اچانک آگ بجھ جائے، روشنی جاتی رہے، اب معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس راہ میں کیا کیا ہے۔ اسی طرح منافق شرک و کفر کی ظلمت یعنی اندھیرے میں تھے، پھر اسلام لا کر بھلائی برائی یعنی حلال و حرام وغیرہ سمجھنے لگے مگر پھر کافر ہو گئے اور حرام و حلال، خیر اور شر میں کچھ تمیز نہ رہی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نور سے مراد ایمان اور ظلمت سے مراد ضلالت و کفر ہے۔ یہ لوگ ہدایت پر تھے لیکن پھر سرکشی کر کے بہک گئے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمانداری اور ہدایت کی طرف رخ کرنے کو مثال میں آس پاس کی چیز کے روشن کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ منافق کبھی کبھی بھلائی کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان بھی لیتا ہے، لیکن پھر اس کے دل کا اندھا پن اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اکرمہ، عبد الرحمن، حسن سدی اور ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی منقول ہے۔ عبد الرحمن ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منافقوں کی یہی حالت ہے کہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ روشنی سے ان کے دل جگمگا اٹھتے ہیں، جس طرح آگ کے جلانے سے آس پاس کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں، لیکن کفر پھر اس روشنی کو کھو دیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا پھر اندھیرا کر دیتا ہے۔ یہ سب اقوال تو ہماری اس تفسیر کی تائید میں تھے کہ جن منافقوں کی یہ مثال بیان کی گئی ہے وہ ایمان لا چکے تھے پھر کفر کیا۔ اب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں جو تفسیر ہے اسے بھی سنیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مثال منافقوں کی ہے کہ وہ اسلام کی وجہ سے عزت پا لیتے ہیں، مسلمانوں میں نکاح، ورثہ اور تقسیم مال غنیمت میں شامل ہونے لگتے ہیں، لیکن مرتے ہی یہ عزت چھن جاتی ہے، جس طرح آگ کی روشنی آگ بجھتے ہی جاتی رہتی ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب منافق لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، پھر جہاں شک کیا نور گیا، جس طرح لکڑیاں جب تک جلتی رہیں روشنی رہی، جہاں جب بجھ گئیں تو روشنی ختم ہو گئی۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور سے مراد یہاں ایمان ہے جو ان کی زبانوں پر تھا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ ان کے لیے روشنی کر دیتا تھا، امن و امان اور کھانا پینا، بیوی بچے سب مل جاتے تھے، لیکن شک و نفاق اس سے یہ راحتیں چھین لیتا ہے، جس طرح آگ کا بجھ جانا روشنی دور کر دیتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے منافق کو دنیاوی نفع، مثلا مسلمانوں میں لڑکے لڑکی کا لین دین، ورثے کی تقسیم، جان مال کی حفاظت وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایمان کی جڑ اور اس کے کاموں میں حقیقت نہیں ہوتی، اس لیے موت کے وقت وہ سب منافع سلب ہو جاتے ہیں، جیسے آنکھ کی روشنی جو بجھ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اندھیروں میں چھوڑ دینا مرنے کے بعد عذاب ہونا ہے۔ یہ لوگ حق کو دیکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں اور ظلمت کفر سے نکل جاتے ہیں، لیکن پھر انہیں کفر و نفاق کی وجہ سے ہدایت کا دیکھنا اور حق پر قائم رہنا ان سے چھن جاتا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اندھیرے سے مراد ان کا نفاق ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موت کے وقت منافق کی بدعمالیاں اندھیروں کی طرح اس پر چھا جاتی ہیں اور کوئی بھلائی کی روشنی اس کے لیے باقی نہیں رہتی جس سے اس کی توحید کی تصدیق ہو۔ وہ بہرے ہیں، حق کے سننے سے اندھے ہیں، راہ راست کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے، نہ تو انہیں توبہ نصیب ہوتی ہے نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔